تشرکی ابھی بتا دیں بیشک ڈیلے ہو جائے گی ورنہ آج آیت 10 سے شروع کرنا ہے. پڑھ لی تھی یہ کل یا نہیں شمس صاحب؟ جی تلاوت ہوئی. میں کل یہ دو رہتی ہیں. اولم یسیرو والی آیت رہتی ہے. اچھا اور اس کے بعد تلاوت ہونے والی ہے. تو پھر اکٹھی تلاوت کچھ کر لیتے ہیں پھر اس کو دوبارہ شروع کر دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. نمبر 10 ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کیا انہوں نے زمین میں پھر کے نہیں دیکھا فینظروا تاکہ وہ دیکھ لیتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں انجام کیسا ہوا. کانوا اشد منہم قوۃ وہ ان سے قوت میں زیادہ تھے. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا اور زمین کو انہوں نے زیادہ پھاڑا یعنی کاشت کے لیے اور زراعت کی خاطر
وعمروہا اور اسے زیادہ آباد کیا اس سے جو انہوں نے آباد کیا ہے، وجاءتہم رسلہم اور ان کے پاس ان کے رسول آئے، بالبینات کھلے کھلے نشانات لے کر. اس کانٹیکسٹ میں اس تعلق میں یوں کہیں گے ان کے پاس بھی کا لفظ بیچ میں داخل کرنا پڑے گا کہ ان کے پاس بھی رسول آئے تھے جو کھلے کھلے نشان لے کر ان کے پاس آئے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. بس اللہ کو کی شان کے خلاف ہے. ما کان اللہ کے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ کی شان کے خلاف ہے. لیظلمہم کہ ان پر ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. یہ ترجمہ تو بالکل واضح ہے، لیکن تاریخی حقیقت کے طور پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا جس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے اور جن لوگوں سے مخاطب ہے خصوصیت سے اہل کتاب پیش نظر رہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ جو ان سے پہلے لوگ گزر گئے وہ قوت میں اور زمین کی کاشت میں، اس زمینوں کو، ملک کو آباد کرنے میں ان سے زیادہ تھے؟ یہ سوال ہے جو لازماً اٹھتا ہے اور اس کا جواب ضروری ہے، ورنہ قرآن کریم پر یہ حرف آئے گا کہ انسانی تاریخ کو اس نے بگاڑ دیا ہے. سمجھیں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ سمود و عاد کی قوموں کا اس میں ذکر ہے، جن کا بھی ہو، سب کا، ان کا آج کی انسانی طاقت سے جب مقابلہ کریں اور آج کی زمین کی آبادیوں سے اور شہروں کے بنانے سے مقابلہ کر کے دیکھیں تو کیا یہ بات درست دکھائی دے گی کہ وہ ان سے زیادہ مضبوط، زیادہ طاقتور، زیادہ شاندار تھے ان چیزوں میں؟ قمر الدین صاحب فرمائیں، انڈونیشیا کی نمائندگی کریں. آج کل زیادہ مضبوط ہے پہلے سے. آج کل ہاں جی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو دیکھنے میں آئی وہی ہے. ہیں؟ جو دیکھنے میں آئی تو آج کل جو لوگ ہاں وہ آپ سے وہی بات کہیں گے، پر قرآن میں اور اس بات میں ایک ظاہری تضاد پیدا ہو گیا ہے. جو ظاہری ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے، ورنہ ترجمہ تو صحیح ہے، سادہ سا ہے، صاف پڑھا جاتا ہے، صاف سمجھا جاتا ہے، مگر اس کے مضمون میں ایک اشکال ہے جس کو دور کرنا لازم ہے. آفتاب صاحب؟ میرے خیال میں تو آج کل ہی زیادہ ہے، یہ تو حقیقت. آپ کیا بتائیں؟ وہ جو پیرامڈس جو ہیں ان کی جو مثلا بناوٹ ہے، پیرامڈ سے بہت زیادہ انسان چیزیں بنا چکے ہیں، تو کوئی بات ہی نہیں. کیوں جناب؟ مومن صاحب ان کنتم مومنین. اب امام صاحب بتائیں گے. میرے خیال میں اس نزول قرآن کے وقت پرانی قوموں کا یہ قرآن تو ابھی بھی پڑھا جاتا ہے، اور غلبت الروم میں جو قومیں اس وقت پیش نظر ہیں یہ وہی قومیں ہیں جو ترقی کر کے اب کہاں سے کہاں تک جا پہنچی ہیں. ان کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے. علوم اور وسائل کے تناسب، جی، علوم اور وسائل کے تناسب کو مد نظر رکھا جائے، اس وقت جو وسائل تھے یا علوم تھے. وسائل کے علاوہ بھی ایک بات یہ ہے کہ آج کل جو اتنی ترقی کے زمانے کے باوجود بڑی بڑی حکومتوں کو جو اپنے عوام پر اور غیر قوموں کے عوام پر جو تسلط ہے اور جو فوقیت ہے، جو چاہیں کر گزریں، وہ اس سے بہت کم ہے جو اس سے پہلے فرعون کے زمانے میں تھی.
یا اور کسی کا زمانہ آپ لے لیں، اس زمانے کے بادشاہ اپنے استبداد میں اور ملوکیت میں غیر معمولی طور پر طاقتور ہوا کرتے تھے. ان کے ہاتھوں میں تھا جس کو چاہے قتل کریں، جس کو چاہے زندہ رکھیں. یہی بات فرعون اپنے متعلق کہتا ہے. اور غیر قوموں کے ساتھ ان کا سلوک ناقابل یقین تھا. آج اس سے ہزارواں حصہ بھی بدسلوکی کو بڑی قوم کرے تو خود گھبراتی ہے اپنے اس تصور کے سامنے جو انہوں نے دنیا میں قائم کر رکھا ہوا ہے، نفسی آزادی، انسان کی عزت، انسانی حقوق، یہ ساری چیزیں. تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ حکومتیں خواہ کتنی بھی بڑی ہو چکی ہوں، ان کو انسان پر وہ تسلط نہیں رہا جو اس سے پہلے معمولی ادنا حکومتوں کو بھی اس وقت کے انسانوں پر تسلط ہوا کرتا تھا. نمبر 2، اس زمانے میں عامت الناس جن مکانوں میں رہتے تھے اور بڑے بڑے فرائین اور بڑے بڑے لوگ جس قسم کے مکانوں میں رہتے تھے، اس کی آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں تھی. کہاں وہ عام غریب کٹیائیں اور کہاں فرعون کے بڑے بڑے عظیم محلات، اور اسی طرح جیسے ذکر کیا تھا انہوں نے کہ بڑی بڑی وہ پیرامڈز بنائی گئی ہیں، یہ سب کچھ. تو اس زمانے کے اونچے رہن سہن اور شوکت اور دبدبہ دونوں اس زمانے کے اونچے رہن سہن اور شوکت اور دبدبہ میں اس لیے زیادہ ہیں کہ اس زمانے میں جو عامت الناس ہیں ان کو بھی بہت بہتر مکانی سہولتیں حاصل ہیں ان سہولتوں کے مقابل پر جو ان کے بڑے لوگوں کو حاصل ہیں. اور خاص طور پر ترقی یافتہ ملکوں میں جو مخاطب ہیں، یہ بالکل صاف دکھائی دیتا ہے. ایک غریب آدمی بھی عموماً وہ گھر میں رکھتا ہے، باورچی خانہ اس کا ماڈرن ہے، فریج رکھتا ہے، وہ مائکرو ویو رکھتا ہے، اس کا ایک ڈرائنگ روم بھی ہے. یہ ساری چیزیں یہی بڑی سکیل پر اونچے لوگوں میں ہیں، خواہ کتنی بڑی سکیل پہ ہوں. مگر اس زمانے کا جو آدمی ہے اس کو وہ سکیل ہی میسر نہیں تھی. رہن سہن کے انداز ہی بالکل مختلف تھے. پھر اس زمانے کے نو ہاؤ کے جو اویلیبل تھا، جو چیزیں جو ان کے اختیارات میں تھے، اس نو ہاؤ کو دیکھ کر ان کی چیزوں کو دیکھیں تو تقابلی موازنے میں ان کے کام بہت بڑے بن جاتے ہیں. آج تک مثلا موجودہ جدید سائنسی دور میں بھی یہ سمجھ نہیں سکے کہ کیسے پیرامڈ کا ہر پتھر ایسے زاویے پر رکھا گیا ہے کہ جسے آج کل کے جدید آلات کے ذریعے بھی اتنی بڑی عمارت تعمیر کرنا ہو تو بین ہی اس زاویے پہ نہیں رکھا جا سکتا. حیرت انگیز ہے وہ زاویے کا جو تسلسل اور ایک دوسرے سے اس کی مطابقت. ہر پتھر بہت ہی باریکی کے ساتھ ایک زاویے پر رکھا گیا ہے جو آج کل کے زمانے کی بڑی بلڈنگز میں بھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. تو امارو خواہ کا جو ریفرنس ہے وہ نسبتی لحاظ سے اگر دیکھیں تو اور بھی زیادہ عظمت اختیار کر جاتا ہے. جو چیزیں ان کو مہیا تھیں اس کے مقابلے پر انہوں نے بہت زیادہ کام دکھائے ہیں بنسبت اس زمانے کے لوگوں کے. جو کچھ ان کو میسر اور مہیا ہے اس کے مقابلے پر جو وہ کام دکھاتے ہیں وہ ویسے نہیں دکھا سکتے. چنانچہ جنہوں نے باریکی سے پیرامڈس کا اور بعض دوسری عمارتوں کا گزشتہ زمانے میں گزر گئی معائنہ کیا ہے، وہ حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا. کن ذرائع سے ان کو شمال، جنوب، مشرق، مغرب کا بین ہی علم تھا اور اس کے مطابق ان عمارتوں کا رخ اور ہر پتھر کا رخ اور ہر پتھر کی جگہ. یہ ایک پوری سائنسی تحقیق ہے. جو شخص اس کو پڑھے وہ قرآن کریم کی اس آیت کا
بشدت قائل ہوگا کہ آج بھی اسی طرح ہے. اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے، اس زمانے سے تعلق ہے. آج بھی اسی طرح ہے، کل بھی اسی طرح رہے گی. ان بڑی بڑی طاقتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا جو ان کے مقابلے پر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے. فرعون کے مقابلے پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کیا تو طاقت اور توفیق تھی، مگر اس کو ان کو مارنے کی توفیق نہیں ملی جیسا کہ خدا نے وعدہ فرمایا تھا. تو اب جو اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو جو ذرائع احمدیت کو ان بڑی طاقتوں کے مقابلے پر مہیا ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں جو پرانے رسولوں کو اپنی بڑی طاقتوں کے مقابلے پر مہیا تھے. تو اگر وہ کمزور ہوتے ہوئے بھی غالب آ گئے اور بڑی بڑی عظیم سلطنتوں کو انہوں نے نامراد کر کے دکھا دیا، یعنی خدا کی طاقت نے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس سنت کو چھوڑ دے گا؟ یہ مضمون ہے جو ذہن نشین ہونا ضروری ہے تاکہ قرآن کریم کے اس بیان پر ایمان ہو، یقین ہو کہ ہاں یہ درست بیان ہے. ورنہ جیسا کہ قمر سکر صاحب نے کہا تھا، سچی بات کی تھی، مجھے تو یہ بات نہیں لگتی اور قرآن یہ کہہ رہا ہے. تو ڈرنا نہیں چاہیے، قرآن ہمیشہ سچ کہے گا. اگر آپ کو اختلاف ہے اس اختلاف کو حل کیا جا سکتا ہے، مگر قرآن ہمیشہ سچا نکلے گا. سمجھ گئے؟ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. وہ سب بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی طاقتیں جو بد انجام کو پہنچے، ان سب کے متعلق یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ انہوں نے جو ظلم کیے خود اپنی جان پہ ظلم کیے. اگر وہ ظلم سے کام نہ لیتے تو ان کی طاقتیں بحال رہتی اور آگے بڑھتی چلی جاتی. وہ سارے کھنڈر بن گئے اس لیے کہ وہ لوگ غلط ثابت ہوئے جو ان کے مالک تھے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. پھر وہ ان لوگوں کا انجام کیا انہوں نے دیکھا ہے جنہوں نے برائیاں بہت کیں. اساءوا السوء میں دو فعل ہیں جو ایک ہی معنی دو باتیں ہیں جو ایک ہی معنی رکھتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اساءوا السوء برا کام کیا، یہی لگ رہا ترجمہ ہے نا لفظی. مومن صاحب یہ تو آپ کا معاملہ ہے عربی کا، بتائیں. سوا جو ہے وہ اسوا کی مؤنث لگتی، انصر و نصرہ کے وزن پہ. ٹھیک. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کانا کی خبر ہو. نہیں، اسا کا فعل خود اپنی ذات میں کامل ہے. جی فاساؤ. اسوا پھر کیوں ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عربی میں یہ ایک عام دستور ہے کہ فعل بھی وہی معنی رکھتا ہے جو مفعول رکھتا ہے، اور اس تکرار کو عربی زبان میں اجنبیت نہیں ہے. یہ ایک معروف بات ہے، معلوم بات ہے. اس لیے ہمیں چونکہ ہماری زبان میں یہ قاعدہ نہیں ہے اس لیے ہمیں عجیب لگتا ہے. دوسرا، اس میں زور دینا بھی مقصود ہو سکتا ہے. برائیاں تو کرتے تھے لوگ، لیکن جس طرح انہوں نے تعمیر اور فن میں ترقی کی تھی اور بہت اچھی تعمیریں کیں، اسی طرح برائی میں بھی حد کر دی. فاساؤ سوا کو کیا تو اور بھی بد بنا دیا. جو برائی اختیار کی وہ حد سے زیادہ اختیار کی. ایک ممکن ہے یہاں یہ بھی صادق آتا ہو.
آگے ہے ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، یعنی اس برائی میں وہ حد سے بڑھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانات کو جھٹلاتے تھے، وکانوا بہا یستہزئون، اور ان سے وہ بہت مذاق تمسخر اڑایا کرتے تھے ان نشانات سے۔ اب یہاں مقابلہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنے کی بات ہے، مقابلہ پہلے ختم ہو چکا ہے، اب ایک برائی کا ویسے بیان ہے۔ پہلی آیت میں جو تھا نا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے بڑھ کر یہ تھے، ان کے بڑھ کر، اب وہ بات ختم ہو گئی ہے، اس لیے بعید نہیں کہ ان سے بھی بدذات لوگ بعد میں آئیں جو تمسخر میں اور بے حیائی میں پہلوں سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ تو ان بد لوگوں کے آگے بڑھنے کی نفی یہاں موجود نہیں ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اسے دہراتا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بدیع السماوات کی طرف اشارہ ہے، عین والا بدیع السماوات، یا یبدأ الخلق کے اور معنی ہیں؟ مختلف معنی ہیں۔ بدی والا نہیں، یہ ہاں، ابتدا کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو بن چکی ہو اس کو آغاز میں بنانے والے کو بدیع کہتے ہیں، لیکن بدع الخلق کا یہ مراد نہیں ہے کہ اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ پیدا شدہ کائنات میں تخلیق جو مختلف مراحل سے گزرتی ہے اس طرف اشارہ ہے بدع الخلق میں، کہ اس نے خلق کی ہر نوعیت کی ابتدا کی ہے اور اسے بڑھاتا ہے، ثم یعیدہ، پھر جہاں ضرورت پیش آئے اسی خلق کو دوبارہ دہراتا رہتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں بدیع کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ روزمرہ کا جو قانون ہمیں قدرت کا نظر آتا ہے کہ خدا نئی نئی تخلیقیں ان چیزوں سے کر رہا ہے جو پہلے سے موجود اس نے بنا رکھی ہیں۔ وَإِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بھی یعید والے مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ان کی بد خلق ان معنوں میں نہیں ہوگی کہ وہ نئے سرے سے بنائے جائیں گے، پہلے موجود ہیں، انہی سے آگے ایک اور چیز بنے گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ ایک آیت رہ گئی ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت کھڑی ہوگی، یعنی قیامت تقوم مطلب ہے قائم ہو جائے گی، یبلس المجرمون، مجرم اس دن بہت مایوس ہوں گے۔ جس دن قیامت اٹھائی جائے گی، کھڑی کی جائے گی، اس وقت مجرم بہت مایوس ہوں گے، کیونکہ ابھی تک تو وہ آرام سے، یعنی دنیا میں تو وہ اس مزے میں تھے کہ جب مریں گے تو چھٹی ہو جائے گی، وہاں جب دیکھیں گے کہ چھٹی کوئی نہیں ہوئی بلکہ ہر عمل کی جواب دہی ہو رہی ہے، اس لیے وہ مایوس ہو جائیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ اب ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، شرکائہم یعنی ان کے شرکاء سے مراد ہے جو خدا کے شریک انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کا دوسرے معنوں میں ہے شفاء، ان کے سفارشی نہیں ہوں گے، یعنی وہ شریک جو فرضی طور پر انہوں نے اپنے بنا رکھے تھے کہ وہ ان کے ہیں اور وہ خدا کے ساتھ شریک ہیں، وہ ان کے سفارشی نہیں ہوں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ خود ہی
اپنے ایسے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. وہ یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن یہ بکھر جائیں گے اور جدا جدا ہو جائیں گے. قیامت کے دن تو اکٹھے ہوں گے، یوشرون، تو یہ یتفرقون کیا ہو جائیں گے؟ یہ شرکاء اور یہ لوگ یتفرقون ہو جائیں گے، یعنی ان کے شرکاء ان سے جدا ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی، ان کو وہاں دیکھیں گے ہی نہیں. تو اس لیے یتفرقون ہے، ورنہ قیامت کے دن مجرم تو بہرحال اکٹھے کیے جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. جو لوگ، پس اما الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بجا لائے، فہم فی روضۃ یحبرون، پس وہ ایک باغ میں سجائے جائیں گے. احبار سجاوٹ کو کہتے ہیں. تو یحبرون سے مطلب ہے ان کا باغ میں بیٹھنا ہی بہت خوبصورت دکھائی دے گا، ان سے گویا باغ سج جائیں گے. اور فی روضۃ میں نکرہ ہے روضہ، جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو ایک قسم کے باغ میں، یعنی ہمارے ہاں جو باغ کا مضمون ہے وہ نہیں ہے، یا ایک بہت عالی شان باغ میں. فی روضۃ یحبرون، بس یہ دونوں معنی میرے نزدیک یہاں چسپاں ہو سکتے ہیں کہ وہ جیسا کہ تم روضہ سمجھتے ہو اس سے ملتی جلتی چیز تو ہوگی مگر روضہ نہیں ہوگا. تو ایک قسم کے روضہ میں وہ لوگ سجائے جائیں گے، اور دوسرے معنی بہت ہی عظیم الشان ہوگا. وہ جس روضے میں بھی ان کو رکھا جائے گا وہ روضے کے اپنی صفات کے لحاظ سے بہت ہی عالی شان ہوگا. اب یہاں یتفرقون کے میں اگر ہم کو عموماً رکھ لیں تو پھر ان مومنوں کا اور ان بدوں کا فرق بھی ممکن ہے. دیکھتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں. اب یہاں یتفرقون عمومی معنوں میں لیا جا سکتا ہے. اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ کافر ہی یتفرقون ہوں گے، انسان متفرق ہوں گے، یعنی ان کی کیٹیگریز الگ الگ ہوں گی. ایک وہ جن کو روزوں میں سجایا جائے گا، ایک وہ اما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ فاولئک فی العذاب محضرون. بس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلا دیا، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، فاولئک فی العذاب محضرون، بس یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس پاک ہے اللہ اس وقت بھی جب تم شام کرتے ہو اور اس وقت بھی جب تم صبح کرتے ہو. اس مضمون کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تعلقات ڈھونڈنے میں شمس صاحب ماشاءاللہ کافی ماہر ہیں. آپ کو رشتے ناطے کا انچارج بنا دینا چاہیے. بتائیں. اس میں حضور یہ ہو سکتا ہے کہ جب الساعہ قائم ہوگی، یعنی وہ فتح کی گھڑی آئے گی،
تو اس وقت مومنین جو ہوں گے وہ خوش ہوں گے اور کفار جو ہوں گے وہ غمگین ہوں گے. اور اس لیے بتایا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی حقیقی خوشی حاصل کرو تو خدا سے لو لگاؤ اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو اور تب تم بھی فلاح پانے والے ہو گے. جوڑ دیا آپ نے ذرا کوشش کر کے درس اگر دیتے نا صبح کی نماز کے بعد تو اب یہی کہنا تھا. اور کوئی مومن صاحب؟ یہ روحانی رات اور دن کی طرف اشارہ ہے الساعہ کے لحاظ سے. یہ جو بیان شروع ہوا ہے اس کا اسی مضمون سے تعلق ہے، مگر بعد کی آیت آنے والی آیات سے وہ ظاہر ہوگا، کیونکہ اس رکوع کی آخری آیت یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، چونکہ خروج کی بات ہوئی تھی کہ قیامت کے خروج ہوگا، دنیا میں اس خروج کی مثالیں قرآن کریم یہاں دے رہا ہے. اور اگر انسان آنکھیں کھول کے صبح کے وقت سیر کرے اور رات کی سیر کرے تو وہ یہ تبدیلیاں ایسی دیکھے گا کہ کچھ چیزیں موت سے زندگی میں داخل ہو رہی ہیں، کچھ زندگی سے موت میں داخل ہو رہی ہیں. اور اپنی ذات میں دونوں باتیں اللہ کی تسبیح کرنے والی ہیں. اس کا مردوں کو زندہ کرنا اور زندوں کو مارنا دونوں ہی اپنی ذات میں حمد کا تسبیح اور حمد کے گیت گا رہی ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو کائنات ہر قسم کی رطب و یابس سے بھر جائے. بس موت بھی ایک ایسی نعمت ہے جو تسبیح کر رہی ہے، اور زندگی بھی ایک ایسی نعمت ہے جو تسبیح کر رہی ہے. اور یہ نظارہ صبح شام کی سیر میں بہت اچھی طرح دکھائی دیتا ہے. خاص طور پر یہ دونوں باتیں بڑی عمدگی سے دکھائی دے رہی ہیں. دن رات میں بدل رہا ہے، رات دن میں بدل رہی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں. لیکن آخر پر اس بات کو یوں کھول دیا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یہ بتانا مقصود تھا. وہ یحیی الارض بعد موتہا، جب بھی مارتا ہے پھر زندہ بھی کرتا ہے. اس سے پہلے گزر چکا ہے یہی مضمون کہ وہ یعود دوبارہ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اس طرح تم نکالے جاؤ گے. جن کو حشر نشر پہ یقین نہ آئے، چونکہ حشر نشر کا مضمون پہلے گزر گیا ہے، اس لیے دنیا کے حوالے سے، انسان کے اپنے تجربے کے حوالے سے اس مضمون کو ثابت کیا گیا ہے. جو خدا یہاں یہ کر رہا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد کیوں چھوڑ دے گا؟ تم بھی خدا کے اس اعادے کا نشانہ بنو گے اور وہ دوبارہ تمہیں موت کی حالت سے زندگی کی حالت کی طرف نکال لائے گا. اب تلاوت کرنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. عالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء ويحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون اذا اسی سے پڑھنا بہتر ہے کیونکہ یہاں میری نظر اتنی تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے کہ اینک لگانے کی ضرورت نہیں، مگر الفاظ جو زیر زبر کہیں موٹے لکھے ہوں نا تو وہ فرق نہیں لگتا، مگر خیر اب تو اسی سے پڑھوں گا، ساتھ ساتھ توجہ دلاتے ہیں جہاں زیر زبر کی غلطی ہو۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم وكذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم أذاقهم منه رحمة ثم إذا أذاقهم اذا نہیں پڑھا میں نے اچھا وہ دو عذاب ملتے جلتے سے ایک پڑھ گیا پھر ثم إذا أذاقهم منهم رحمة ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمساكين وابن السبيل وفآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل مساكين پڑھا تھا میں نے والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون
वमा आतैतुम मिर रिबल यरबु फी अमवालिन नास फला यरबू इंदल्लाहि वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुज़इफून अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। वमिन आयातिही से शुरू करना अन खलक़कुम है। वमिन आयातिही, और उसके निशानों में से ये भी है अन खलक़कुम मिन तुराबिन, कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, और फिर अचानक तुम ऐसे इंसान बन गए जो हर तरफ फैल गए। वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम, यहाँ एक बात बयान करनी या उसकी तरफ तवज्जो दिलाना मुनासिब होगा कि दो नज़रियात हैं साइंसदानों के जो ज़िंदगी पर गौर करते हैं। एक ये कि ज़िंदगी मुख्तलिफ़ जगहों पे फूटी है बैक वक्त, और एक ये कि एक ही जगह से फूटी है और फिर मुंतशिर हुई है। कुरान करीम की इस आयत और दूसरी आयत से मालूम होता है कि जगह जगह नहीं फूटी, एक ही जगह से फूटी है और फिर वो मुंतशिर हुई है। जो जगह जगह से फूटने के कायल हैं वो ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि कायनात तैयार थी ज़िंदगी पैदा करने के लिए अज़ खुद ही, बस एक जगह नहीं हर जगह ज़िंदगी फूट पड़ी। जैसे जब मौसम आए तो बीज फूट पड़ते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है और कुरान करीम के मुख्तलिफ़ बयानात से भी गलत साबित होती है और इंसानी ज़िंदगी के मुशाहदे से भी गलत साबित होती है। वो जो भी फूटी है एक प्लान के मुताबिक फूटी है, एक ही किस्म के उसके रुझानात हैं, एक ही किस्म की उसकी इर्तिकाई मनाजिल हैं। वरना अगर अलग अलग जगह से इत्तफाकन फूटी होती तो उनके रुख मुख्तलिफ हो जाने चाहिए थे और ज़िंदगी में एक ऐसा तसलसल दिखाई न देता जिसे एक धागे के तौर पर आप इब्तदाई ज़िंदगी से एक तरफ बांध सकते और इंसान से दूसरी तरफ बांध सकते। बस ये बड़ा दिलचस्प मज़मून है, लेकिन यहाँ गहराई में जाकर इसकी तफसील बयान करने का मौका नहीं। इतना सोचना चाहिए कि खुदा ताला ने मिट्टी से पैदा किया, फिर उसी मिट्टी से जो कुछ पैदा किया वो तुम लोग अब दुनिया में हर तरफ फैल गए हो। वो सवाल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो एक जगह पैदा हुए इस जगह पर, तब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक अमेरिका तो दरियाफ्त नहीं था, तो फिर वहाँ जो आदमी पैदा हुए वो फिर कहाँ से आ गए? अगर इधर उधर तो कोई जहाज भी नहीं था उस दिनों में, कोई शिप भी नहीं जाता था, वो तो इस तरह आ गए कि आप इस आयत का मज़मून समझे ही नहीं। यहाँ हज़रत आदम की बात ही नहीं हो रही, इंसान की पैदाइश की बात हो रही है, उसे हमने मिट्टी से बनाया है और मिट्टी से जो ज़िंदगी का आगाज़ है इसका हज़रत आदम के होने या ना होने से कोई भी ताल्लुक़ नहीं। आदम तो इंसान जब बन गए थे और बहुत तरक्की कर चुके थे, उसके बाद उनमें से ही एक शख्स वो नबी बना जिसको हम हज़रत आदम कहते हैं। ये तो 6,000 साल पहले का वाक़या है सिर्फ, वरना इंसान तो इससे बहुत पहले बन चुका था। नहीं समझ आई? मेरा सवाल ये है कि वहाँ तो एक जगह से अगर ज़िंदगी फूटी है तो फिर अमेरिका में वहाँ कैसे चलेगी? बात ये है, अमेरिका से नहीं फूट सकती। नहीं यहाँ फूटी एक जगह से। यहाँ कहाँ? एक जगह पर जैसे वो जगह अमेरिका नहीं है, अमेरिका भी तो एक जगह हो सकती है।
اور افریقہ بھی وہ جگہ ہو سکتی ہے، اور اکثر سائنسدان اب افریقہ ہی کہہ رہے ہیں کہ زندگی افریقہ سے پھوٹی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بھی شاید آپ کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ ایک زمانے میں جب زندگی پھوٹی تھی تو یہ زمین اکٹھی تھی، ابھی ٹکڑوں میں بٹی نہیں تھی۔ ایک طرف سے اگر آپ دوڑ لگاتے تو پرلے کنارے پہنچ جاتے رستے، نہ کوئی سمندر حائل ہوتا، نہ کوئی اور خلا بیچ میں نظر آتا۔ یہ خلا پیدا ہونے، یہ کانٹیننٹس وجود میں آنے، یہ تو ابھی کل کی بات ہے۔ زندگی تو اس سے بہت پہلے پھوٹ چکی تھی۔ اس لیے کیسے گئے والی بات اٹھتی ہی نہیں۔ اور اب جب کہ یہ تقسیم ہو چکے ہیں سارے کانٹیننٹس وغیرہ، تو سائنسدان یہ بھی مانتے ہیں کہ جو آسٹریلیا کی طرف درمیان میں جو سمندر آتا ہے، ہمارے مشرق کو اگر آسٹریلیا کی طرف آگے ممتد کریں تو انڈونیشیا اور آسٹریلیا کے درمیان جو سمندر واقع ہے اس میں جزیرے ہیں، ان میں بھی زندگی موجود ہے۔ ان جزیروں کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پرانے زمانے میں آباد علاقوں سے انتہائی مشکل حالات میں وہ اس زمانے کی بنائی ہوئی کشتیوں میں سفر کر کے یہاں پہنچے تھے، اور بعد میں چونکہ یہ علاقے دوسری آباد علاقوں سے کٹ گئے، اس لیے بہت دیر تک، بلکہ اب تک ان کی تہذیب باقیوں سے جدا رہی۔ بس اس زمانے کے لوگ بھی بڑے سخت اور جفاکش لوگ تھے۔ آج کل عام جہازوں میں طوفانی سمندروں میں جانے کا آدمی سوچے تو ڈر لگتا ہے۔ یہاں سے چھوٹا سا سفر ناروے تک کر کے دیکھیں، سمندر جب طوفان میں آیا ہو تو وہی حال ہو جاتا ہے جو میجر محمود کا ہوا تھا ایک سفر کے دوران۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مگر بہت برا حال ہو جاتا ہے، آدمی آدھا رہ جاتا ہے، پہچانے بھی نہیں جاتا، الٹیاں کر کے اور دوسرے طریقوں پر۔ تو اس زمانے کے لوگ ان کشتیوں میں سفر کرتے تھے، ان کی اپنی بنائی ہی، اور غرق بھی ہوتے رہتے تھے، بے شمار ڈوب جاتے تھے، مگر کوئی نہ کوئی آخر پہنچ جاتا تھا دوسری طرف۔ تو امریکہ کا دریافت ہونا اس زمانے میں کوئی بعید بات نہیں تھی۔ سمجھ گئے آپ؟ شکریہ۔ اچھا جی، اب کہاں تھا میں؟ مجھے ذرا بتائیں، امریکہ تھا یا یہاں تھا؟ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ کون سی آیت ہے؟ 22۔ اچھا، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، یہ کون سی ہے؟ اس سے پہلی آیت۔ ہاں، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے اندر ہی سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، من انفسکم ازواجا۔ اور یہ بین ہی وہ سائنسی حقیقت ہے، جو حقیقت ہے جسے سائنس نے بالکل اسی طرح دریافت کیا ہے کہ جب خدا نے مٹی سے پیدا کیا تھا تو اس میں اس وقت جوڑے نہیں بنائے تھے۔ مٹی سے جو کچھ پیدا کیا وہ زندگی کی ایک ابتدائی شکل تھی، پھر اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، یعنی دو حصوں میں زندگی کو تقسیم کیا، اسی میں سے مذکر پیدا ہوا، اسی میں سے ایک حصہ جو پہلے بنایا گیا تھا وہ مؤنث بن گیا۔ تو یہ کیسی عظیم حقیقتیں قرآن کریم بیان کرتا چلا جاتا ہے جس کا دوسری کتابوں میں اشارہ بھی نہیں ملتا۔ اور وہ جوڑا بنایا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تاکہ تم اس سے تسکین حاصل کرو اور تم دونوں کے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہ جو محبت اور رحمت ہے جوڑوں کے درمیان، یہ تسکین کے لیے، اس کا آغاز اسی تخلیق سے ہوا ہے جب دونوں الگ الگ کیے گئے تھے۔
اور دونوں ایک دوسرے کے مقاصد پورے کرنے والے تھے. چونکہ مقاصد ایک دوسرے سے وابستہ ہوئے اس لیے وہ لذت و تسکین جس کو اب جنسی بے روی میں استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے خود یعنی اللہ کی قدرت کے نیچے ایوالو ہوئی ہے. اس نے ارتقاء کی مناظر طے کی ہیں. بہت ابتدائی ایک دوسرے کی کشش کے ساتھ رفتہ رفتہ یہ آگے بڑھی ہے. شروع کے جانور جو ملتے ہیں جن میں مرد اور عورت یا مذکر اور مؤنث کی تفریق نہیں ہے ان میں کوئی ایسی مودت کا سوال ہی نہیں تھا، کوئی اور ٹکڑا ہی نہیں تھا. لیکن آغاز میں کچھ ان بچوں سے محبت تھی جو اپنی ذات سے پیدا ہوتے تھے، مگر اس محبت کو معین کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا. یعنی محبت ہوگی، ہمارا اندازہ ہے کہ ہوگی، لیکن جو بچے تھے وہ اتنے ہی ہوا کرتے تھے جتنے وہ خود تھے. ان معنوں میں کہ بیچ میں سے وہ جانور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا تھا. اب کس کو بچہ کہو، کس کو ابا یا اماں کہو، کوئی فرق نہیں لگتا تھا. بس وہ تفریق ہونے والے جانوروں کے متعلق ہم ایک بعید سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چونکہ ایک ہی جان سے دو ٹکڑے نکلے ہیں ان میں آپس میں کوئی تعلق شاید ہو، لیکن تعلق کا آغاز اس وقت ہوا جب دونوں نے مل کر اس اجتماعی کوشش سے آگے بیج چھوڑے ہیں اس پانی میں. اور بچے پہلے پانی میں چھوڑے گئے تھے، پھر رفتہ رفتہ ایک ان میں سے مفعول ہو گیا، یعنی اس کے پیٹ میں بچے چھوڑے جانے لگے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہر دفعہ جب ٹکڑے باہر نکالے جاتے تھے ان کا اتنا بڑا ہونا ضروری تھا کہ الگ آزاد پانی میں وہ زندہ رہ سکیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق جو آپس میں تعلقات رکھتے تھے ان میں سے ایک اپنا ایک ٹکڑا کاٹ کے، یعنی باشعور طور پر نہیں، میری قدرت نے ایسا بنایا تھا کہ وہ اپنا ٹکڑا کاٹ کے اس کو پانی میں چھوڑ دیتا تھا. وہ ٹکڑا دوسرے کے ایسے ہی ٹکڑے کے ساتھ مل کر جو وہ بھی پانی میں چھوڑتا تھا ایک وجود بن جایا کرتا تھا. لیکن پانی میں ان کا سروائیول، ان کا زندہ رہنا اور آپس میں صحیح مل جانا یہ بہت ایک قسم کا بعید اتفاق تھا. اگر یہ چھوٹے ہوتے تو بالکل ضائع ہو جاتے، اس لیے ان کو نسبتاً بڑا ٹکڑا کاٹنا پڑتا تھا. تو یہ ترکیب فرشتوں نے ان کو سکھائی کہ ایک نے اپنے آپ کو آفر کر دیا کہ جو تم نے اپنا حصہ چھوڑنا ہے وہ میرے پیٹ میں چھوڑو بجائے پانی کے، گویا وہ کہہ رہا ہے. اور وہ پھر چھوٹے چھوٹے ہو گئے. اس کے پیٹ میں جو حصے چھوڑے گئے وہ بالکل چھوٹے تھے اور ان کو پانی میں چھوڑے جانے کا خطرہ نہیں تھا. وہاں انہوں نے پیٹ کے اندر جو پرورش پائی تو ایک مادہ بن گئی اور یہ ایک نر بن گیا. اس طرح نر اور مادہ وجود میں آئے. چونکہ دونوں کا مشترک مقصد اس طریق پہ پورا ہوتا تھا اس لیے ایک دوسرے سے محبت شروع ہو گئی. دونوں کا دونوں کے اندر ایک ایسا مطمع نظر تھا جو دونوں کا مشترک مطمع نظر تھا. اس اشتراک نے وہ مودت اور محبت پیدا کی اور یہی ہے جو بالآخر ان خلیوں میں تبدیل ہو گئی یا خلیوں کی صورت اختیار کر گئی جن کو ہم جنسی خلیے کہتے ہیں. لیکن اس وقت یہ موجود نہیں تھے. بس ایوولوشن میں بھی ایک فلسفی ہے، اتفاقی نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ نے اس کو ایک خاص نظام کے طور پر آگے بڑھایا ہے. وقت ختم ہو گیا؟ نہیں، وقت ختم ہی ہو گیا، اس لیے کہ آج ذرا پہلے کرنا ہے اس کو ختم، کیونکہ ہمارے دوسری ایک خرابی ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے کچھ وقت ہم نے عربی سیکشن سے کاٹا ہے، کچھ یہاں سے کاٹنا پڑے گا کیونکہ نماز کے لیے تیاری کرنی ہے.
तो आज फिर इसी पे बात छोड़ देते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल बयान करेंगे या आइंदा जब भी होगा। तो इसके मतलब कोई सवाल करना है तो पूछ लें, क्योंकि ये मज़मून मुश्किल है। ऐसे मज़ामीन जब मैं बयान करता हूँ तो अब मुझे तजुर्बा हो गया कि बहुत लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती और कुछ का कुछ समझ बैठते हैं। इसलिए अब मुझसे पूछ लें जो पूछना है इस मज़मून के मुतालिक। नरो मादा की तफरीक में जो खुदा ताला ने अपनी तख्लीक की शान बयान फरमाई है, आफ्ताब साहब ख़ास तौर पर कुछ और समझ रहे थे, बात कुछ और निकली है, हैं? अब समझ गए हैं आप? ये जी बहुत मुश्किल सब देखता है। मगर मैंने तो अपनी तरफ से आसान बनाने की कोशिश की थी। क्यों मोमिन साहब समझ गए हैं ना? समझाएं। एक सवाल था कि इब्तिदा पानी से या मिट्टी से, दूसरी जगह पानी से, कई जगह कई चीज़ें बयान हुई हैं। इब्तिदा मिट्टी से की, इब्तिदा पानी से की, इब्तिदा कीचड़ से की, ऐसे कीचड़ से इब्तिदा की जो गंदी मिट्टी और ताफुन वाला कीचड़ था। तो ये सारे इब्तिदा के मराहिल हैं। यानी एक इब्तिदा सुमा युईदुहु के मज़ामीन बयान हुए हैं। खल्क़ का आगाज़ किया, फिर उसका इआदा किया, तो हर मंजिल में एक इब्तिदा हुई है और हर इब्तिदा साबित करती है कि ये अज़ खुद नहीं हुई, बल्कि एक खालिक बाशऊर हस्ती का काम है। यही चीज़ है जिसने साइंसदानों को अब चक्कर में मुब्तला कर रखा है। उनके लिए सिर्फ ये साबित करना काफ़ी नहीं कि इब्तिदा में ज़िंदगी कैसे आ गई। वो ज़िंदगी जब एक दूसरे मरहले में दाखिल होती है उस वक्त उनको मुसीबत पड़ जाती है। वो अपनी ज़ात में अज़ खुद दाखिल हो ही नहीं सकती जब तक उसे ख़ास हालात में, जैसे घेर के जानवर को लेके जाया जाता है, उसको एक तरफ घेर करने ले जाया जाए। तो ये मुराद है, हमने इससे पैदा किया, उससे पैदा किया, उससे पैदा किया। अब समझ गए? क्यों जी आफ्ताब साहब? हाँ, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।